السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ مشترکہ پریس کانفرنس پبلک سروس ٹرانسپورٹروں اور عوام کو ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں درپیش مسائل حکام بالا تک آپ کی توسط سے پہنچانے کے لیے ہے۔ ہم گزشتہ 3 مہینے سے اپنے آواز پہنچانے کی مختلف اداروں کو کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب تک ہمیں ناکامی کا سامنا رہا ہے، جس کے بعد ہماری آواز ہمارے مسائل حکام بالا تک پہنچانے کے لیے ہم آپ لوگوں کے پاس یہ امید لے کر آئے ہیں کہ آپ صحافی حضرات ہماری آواز بن کر ہماری آواز اور ہمارے اس مسائل حکام بالا تک پہنچانے کے لیے، ان کی آگاہی کے لیے ہماری مدد فرمائیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کا معاشی اور معاشرتی نظام 4 شعبوں پر استوار ہے: زراعت، صنعت، تجارت اور ٹرانسپورٹ۔ ان میں سب سے زیادہ اہم اور بنیادی شعبہ ٹرانسپورٹ ہے، کیونکہ باقی تینوں شعبوں کی ترقی اور نقل و حمل کا حساب شعبہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہے۔ ذریعہ اجناس فارم سے مارکیٹ تک ہو، صنعتی اور تجارتی یا تیل کی مصنوعات کو مطلوبہ مقام تک پہنچانا ہو، یا عام لوگوں کی منزل مقصود تک رسائی حاصل کرنا ہو، یہ سب کچھ زمینی ٹرانسپورٹ کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ شعبہ ٹرانسپورٹ چوتھی ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ شعبہ ٹرانسپورٹ اور ان سے وابستہ افراد کے مسائل اور داستان کی توحید ہے کہ ایک بڑی کتاب کے صفحات کی بیان کرنے کے لیے ناکافی ہوگی، لیکن ہم چند ایک بنیادی مسائل کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر کو منظم کرنے اور اس کی ترقی دینے کے خاطر 1988 میں ٹرانسپورٹ کو صنعت کا درجہ دیا گیا، مگر تاحال یہ نوٹیفکیشن صرف فائلوں کی زینت بنا ہوا ہے، کیونکہ جو سہولیات دیگر صنعتوں کو حاصل ہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کو حاصل نہیں ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شعبہ ٹرانسپورٹ ملک کا واحد شعبہ ہے جو تمام ٹیکس ایمانداری کے ساتھ ایڈوانس ادا کرتا ہے۔ ملک کے جی ڈی پی میں ہمارا حصہ مختلف ٹیکسوں کی مد میں 25% سے زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے باوجود شعبہ ٹرانسپورٹ کو حکومتی ادارے مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ملک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں عوام اور ٹرانسپورٹوں کی سہولت کے لیے کوئی بس ٹرمینل نہیں ہے۔ ہم نے کئی بار حکومت کو اپنی مدد آپ کے تحت عوام کے بہتر مفاد کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے بس ٹرمینل بنانے کی پیشکش کی، لیکن گزشتہ 26 سال سے ہماری اس پیشکش کا حکومت کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں 2010 سے لے کر 2021 تک دائر مختلف 16 کیسز میں معزز عدالت میں کے ایم سی، صوبائی حکومت اور مختلف ادارے جو اس شہر کے ترقی کے لیے ہیں نے بس ٹرمینل کے لیے کراچی شہر میں زمین دستیاب نہ ہونے کا بیان دیا، جس کے جواب میں ہم نے دو مختلف بس ٹرمینل کراچی شہر میں، ایک لیاری ایکسپریس وے کے سنگم پر، جبکہ دوسرا بس ٹرمینل شہر سے باہر موٹر وے ایک 9 سابقہ سپر ہائی وے پر سوراخ گیٹ کے حدود میں پنجاب بس اڈا پر اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کرنے کی سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں درخواست دی، ساتھ ہی قانون کے مطابق چالان کے ذریعے رقم بھی ادا کی، جس کے بعد ہماری درخواستیں منظوری دی گئی اور مختلف اداروں سے بس ٹرمینلز کی تعمیر کے لیے NOCs طلب کیے گئے۔ تمام اداروں نے ہماری درخواستوں پر اور ہماری NOC ہمارے حق میں جاری کی اور اپنی مدد جاری کی، لیکن ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت بھی بس ٹرمینل کا لائسنس جاری نہیں کیا جا رہا۔ یاد ہے کہ پنجاب بس اڈے کو 28/2/1993 میں کراچی کے حدود سے سرکاری طور پر سوراخ روڈ شفٹ کیا گیا، لیکن 2017 میں آنے والے نئے غیر ٹرانسپورٹر کو لائسنس جاری کر دیا گیا، لیکن سرکاری طور پر شفٹ ہونے والے بس ٹرمینل کو تاحال لائسنس جاری نہیں کیا گیا، جو کہ ٹرانسپورٹوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب حکومت سندھ کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، پولیس، ٹریفک پولیس، کراچی انتظامیہ نے ایک شخص کو مالی فائدہ پہنچانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس ٹرمینل یعنی کراچی بس ٹرمینل میں ہمیں زبردستی کرایہ دار کے طور پر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون کسی کو زبردستی کسی کا کرایہ دار بنانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن یہاں سندھ حکومت ہمیں زبردستی کرایہ دار بننے پر مجبور کر رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس اپنی جگہ موجود ہے، اپنے ٹرمینل موجود ہے، ان کے لائسنس موجود ہے۔
ایک طرف حکومت سندھ کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ معزز عدالت میں بیان دیتا ہے کہ کراچی شہر میں 250 سے زیادہ بس اڈے قائم ہیں، تو دوسری جانب جس پرائیویٹ بس ٹرمینل میں ان 250 اڈوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے، اس میں صرف 72 بکنگ بوتھ کی گنجائش ہے، 72 بکنگ بوتھ کی گنجائش ہے، اور اس میں 250 اڈوں کو شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کراچی بس ٹرمینل کی زمین پر موٹر وہیکل رول کا رول ہے، 1965 کا آرڈیننس ہے اور 1969 کا رول ہے، اس کے تحت اس کے سیکشن 253 کے تحت جو لائسنس کراچی بس ٹرمینل کو دیا گیا ہے، قانون کے مطابق ایسی زمین پر جو کہ رہائشی ہو، جو متنازع ہو، جس پر کسی بینک کسی ادارے کا قرضہ ہو، اس کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس سیکشن کے تحت اس کو لائسنس دے دیا گیا ہے۔ حکومت سندھ اور کراچی بس ٹرمینل کے مابین ہونے والا ایگریمنٹ خلاف قانون خلاف آئین ہے۔ اس کی اگر کوئی ساتھی پوچھے گا تو اس کا میں جواب دے دوں گا کہ وہ خلاف قانون خلاف آئین کیوں ہے۔ ہمارے خلاف قانون ہے جس پر عمل درآمد کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کے ذریعے لاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دفاتر کو سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے کاروبار کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے مورخہ 18/6/2010، 1/3/2018 اور مورخہ 22/8/2024 جو ابھی گزری ہے کو جاری کیے گئے احکامات کے مطابق جب تک ہمیں متبادل بس ٹرمینل حکومت نہیں فراہم کرتی سرکاری طور پر، اس وقت تک ہائی کورٹ نے انہیں شفٹنگ سے منع کیا ہے، اور جو پریزنٹ بس اسٹینڈ ہے ان کی کافی کورٹ کے آرڈر میں نے اس کے ساتھ لگائے ہیں، ان میں کو کہا کہ ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تمام لانگ روٹ بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ اڈے اور بکنگ دفاتر جو لائسنس ہولڈر ہے، جس کو حکومت کی جانب سے ٹریڈ لائسنس بھی جاری کیے گئے ہیں، 240 241 کا لائسنس بھی جاری کیا ہے، 109 110 کے لائسنس بھی ہولڈر رہے ہیں سب۔ اس کے علاوہ ہم ایکسائز ٹیکس، ٹوکن ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس، ٹور ٹیکس، روٹ پرمٹ، فٹنس فیس سمیت دیگر ٹیکس کی مد میں ہم سے حکومت کافی ساری ٹیکسز وصول کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دفاتر کو خلاف قانون سیل کیا جا رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے واضح اور احکامات کی پوری خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ہمارے بس ٹرمینل بند کر دیے گئے، اب ہمارے بکنگ آفسوں کو بند اور سیل کر دیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کی فری شٹر سروس، جس کا سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ہم نے بڑا چرچا سنا ہے اور دیکھا ہے، وہ اب نظر نہیں آتی۔ صرف 3 کمپنیوں کے پاس وہ سہولت ہے، باقی کراچی میں جو 250 کمپنیاں حکومت سندھ کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کسی بھی اڈے پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 اڈوں کے سوا یہ سہولت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ یہ سہولت جو ہے یہ رات 8 بجے کے بعد بھی دستیاب نہیں ہے، جس سراغ روڈ سے لوگ شہر میں آ رہے ہیں یا وہاں اترتے ہیں تو یہاں ان کو آنے میں بھی دشواری ہے۔ چوری ڈکیتی کی واردات آپ ریکارڈ کر رہے ہو، آپ کے اخبارات میں ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کے ٹی وی پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ چوری چکاری اور ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں، اور جب سے یہ ہوا ہے گزشتہ 3 مہینے میں ہم نے میڈیا میں دیکھا ہے کہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں زیادہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ ہم آپ صاحب بھائیوں کے توسط سے میں کراچی جناب مرتضی وہاب صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل امام میمن صاحب کو پیشکش کرتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس بس ٹرمینل کی تعمیر کے لیے فنڈ کی کمی ہے یا فنڈ نہیں ہے، ایسے صورت میں ہمیں زبردستی کسی کا کرایہ دار نہ بنایا جائے، ہم اپنی مدد آپ کے تحت بس ٹرمینل تعمیر کرنے کو تیار ہیں، اور ہمارے ٹرمینل شہر سے باہر بھی تعمیر ہے۔ ہمارے شہر سے باہر 4 ٹرمینل، یہ کراچی ٹرمینل کے علاوہ ہمارے 3 بڑے ٹرمینل وہاں پر موجود ہیں، تو ہم ان کو پیشکش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے، آپ کے پاس